بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ونس ٹی وی کے پروگرام گریس ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل ونس ٹی وی کی 36 سالگرہ منائی گئی اور اسی لحاظ سے یونان میں ونس ٹی وی کی 34 سالگرہ پر ایک عظیم شان محفل کا انعقاد کیا گیا، اور اس موقع پر پورے یورپ اور یونان میں بسنے والے پاکستانی اور دیگر کمیونٹی کے احباب نے ہمیں مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ ہم ان تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار پیغامات کی صورت میں ہمیں پہنچایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ونس ٹی وی پورے یورپ میں تارکین وطن کے لیے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اسی تسلسل کو ہم نے یونان سے بھی جاری رکھا ہوا ہے تاکہ تارکین وطن کے مسائل، تارکین وطن کے جو یہاں ضرورتیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہر مواقع پر آپس میں ڈسکشن کر سکیں، اور جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں ان کے لیے بھی ہم نے یہاں سے 3 پروگرام لانچ کیے جو وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ اور آج ونس ٹی وی کی جو 7واں سال شروع ہو گیا ہے، اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے بھی اسی طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ونس ٹی وی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں جس طرح الیکٹرانک میڈیا نے لوگوں کی سوچوں کو اور عوام الناس کو ایک بہترین سوچ دی ہے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا ہے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ونس ٹی وی بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر موقع پر خدمات فراہم کرتا رہے گا۔ یہاں سماجی تقریبات ہوں، مذہبی حوالے سے کوئی پروگرامز ہوں، یا سوشل اور کلچرل پروگرام ہو، گریس ٹی وی نے ہر موقع پر اپنے دیکھنے والوں کو ایک ہر لحاظ سے مسحور کن مواقع فراہم کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری و ساری رہے گا، اور پاکستان اور گریس میں جو حالات ہیں یہاں کے مقامی کمیونٹی کے اور یہاں کے حکمرانوں کے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ان ٹاکس شو میں ملتے رہیں گے۔ اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ہم ونس ٹی وی کے چیئرمین محترم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے یورپ میں اس ٹی وی کا آغاز کیا اور آج پوری ایشین کمیونٹی اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے۔ محترم طاہر علی صاحب نے جس طرح اس ٹی وی کو عوامی منگوں کا ترجمان بنایا ہے، یہ ان کی خدمات کا بولتا ثبوت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا یہ جو پروگرام ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں محترم طلعت جعفری صاحب۔ آج ہم پروگرام کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ باہمی گفت و شنید میں اپنے ملک کے مسائل، یونان میں کمیونٹی کے مسائل پر بات چیت ہوگی، تاکہ ناظرین کو ہر طرح سے آگاہی ہو، اور آپ بذریعہ کال اپنی رائے سے بھی ہمیں مستفید فرما سکتے ہیں تاکہ اس سلسلہ کو مزید بڑھایا جا سکے۔ طلعت جعفری صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بہت خوشی ہوئی، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ 7ویں سالگرہ ہے ونس کی، 7واں سال شروع ہو گیا۔ 7واں سال شروع ہو گیا۔ جی جی، چلو انشاءاللہ تعالی یہ 8ویں سال میں بھی جائے گا انشاءاللہ۔ اور یقیناً یہ بہت اچھا سلسلہ ہے کہ ہم یہاں کے جو سیاسی اور سماجی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں، بالخصوص آج کل پاکستان کی سیاست جن خطوط پہ آگے بڑھ رہی ہے، بلکہ طوفان اور افواہوں کا ایسا سیلاب امڑا ہوا ہے کہ دجارگار میں بیٹھے ہوئے پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، شاید کوئی ایسی انہونی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، انہیں کوئی سرا نہیں مل رہا۔ تو یقیناً آج اس پہ بھی ہم آپ بات کریں گے۔ کیوں نہیں، یہی تو موقع ہے ظفر صاحب کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دیکھنے والوں کو حقائق سے بھی آگاہی دیں
اور مستقبل کی جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے خلاف، ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں، کیونکہ پاکستان کے جو موجودہ حالات میں اس میں جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یا ہمارے ملک کے خلاف کام کرنے والے جو طبقات ہیں وہ پوری طرح متحرک ہو چکے ہیں تاکہ پاکستان میں ایک انسٹیبلٹی پیدا کی جا سکے۔ مجاہد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان میں تازہ رو چلی ہے غیر یقینی صورتحال کی، یہ تمام سلسلہ 2 مئی کے بعد شروع ہوا ہے۔ جی جی، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا جو واقعہ ہوا، اس نے امریکہ نے جس انداز میں پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی اور پاکستان نے جس انداز میں اس پہ رزسٹ کیا، قومی غیرت کا مظاہرہ کیا، قومی حمیت کا مظاہرہ کیا، تو شاید یہ آواز ان کے لیے اجنبی تھی۔ ایک عرصے سے انہوں نے کوئی ایسی پاکستان سے آواز نہیں سنی تھی جو ان کے مزاج کے، ان کی طبع نازک پہ گراں گزرتی ہو۔ تو اگر ہمارے ان تیور، ان ارادوں اور ان عزائم کو، ہماری قومی خود مختاری کو، ہماری قومی حمیت کو اگر اس انداز میں کوئی پامال کرنا چاہے گا تو حالات جیسے بھی آئیں ہم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں، یہ تو دیکھنے میں آیا ہے نا کہ اب جو حکومت کا سٹینڈ ہے، جی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل بنیادوں پر قائم رہے گا؟ دیکھیں، یہاں میرے کچھ تحفظات ہیں۔ ہمارا سٹینڈ ہمیشہ ہماری سیاسی حکومتوں کے تابع نہیں ہوتا۔ کچھ قوتیں ہیں جو ہماری خارجہ پالیسیز کو اور ہماری معاشی پالیسیز کو کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جب تک ہماری پارلیمنٹ ان 2 امور پہ ان کا پورا اختیار نہیں ہو جاتا تو اس سٹینڈ کے بارے میں بھی میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن بینگ پاکستانی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری خواہش ہے، ہماری حسرت ہے، بلکہ کہوں گا خواہش تو ہماری حسرت ہے کہ ہم یہ سٹینڈ لیں، اس پہ سٹینڈ کریں چاہیے، اور پوری قومی غیرت کے ساتھ ہم اقوام عالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کریں۔ لینا چاہیے، وقت کا تقاضا بھی ہے، اور پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں یا پاکستان کے عوام کی جو خواہشات ہیں وہ تو یہی ہیں۔ اگر کوئی جمہوری حکومت بھی یہ کام نہ کر سکی تو کون کرے گا؟ دوسرا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی آج کل جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو میمو گیٹ اسکینڈل بنا ہوا ہے، ایک شخص اٹھ کے ایک خط لکھتا ہے، ایک میمورنڈم کسی کو بھیجتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں، خود ہی لکھنے والا ہے، خود ہی دعویٰ کرنے والا ہے، خود ہی ایکسپوز کرنے والا ہے، لیکن اس میں میری بات سنیں، اس پہ ہم نے اس قدر حساسیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر آج ایک منصور اجاز ایسی حرکت کرتا ہے اور ہمارے ہر چیز ہل کے رہ جاتی، کام کے رہ جاتی ہے، کل کوئی دوسرا منصور اجاز آ جائے گا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے والی بات تو یہ ہے جعفری صاحب کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے احباب ہیں، انہوں نے 1.5 ماہ تک اس سلسلے کو برداشت کیا اور کیوں نہیں حقائق عوام کے سامنے پیش کیا؟ جو میں سمجھ رہا ہوں یا میں دیکھ رہا ہوں کہ نیکسٹ یہ جو ہے الیکشن آ رہے ہیں، وہ تو صحیح ہے۔ یہ جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں جو سٹینڈ لے رہی ہیں، جو باتیں کر رہی ہیں، وہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکور کر رہی ہیں، لیکن یہ سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کا سلسلہ جو اس خطرناک حدود میں داخل ہو رہا ہے، جو ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ان میں ہماری افواج کو جس انداز میں انوالو کیا جا رہا ہے یا ہماری عدلیہ کو جس انداز میں اس میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک سلسلہ ہے۔ یہ تو باتیں ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، جب ہم فارن میڈیا پہ انصار کرتے ہیں تو فارن میڈیا ویسے جب سے دیکھنے والی یہی بات ہے، وہ مختلف ٹاپکس میں پاکستان کی آرمی کے خلاف، ISI کے خلاف بھی ایشو اٹھاتا رہتا ہے، لیکن اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہمارے فارن میڈیا نے کبھی بھی اپنی آرمی کے خلاف ایسا کوئی ایشو نہیں اٹھایا۔ یہ کہنا کہ ہماری حکومت ہماری آرمی کے خلاف ہے، ہرگز نہیں۔ ہماری حکومت اس وقت بھی آرمی کے خلاف نہیں تھی جب پاکستان کے 90,000 قیدیوں کو چھڑوانے کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد ہماری ملٹری کی طرف سے راجہ ناظر پرویز والا کا کیس جو ہے بھٹو صاحب کے عہد حکومت میں جو ہوا، یہ سلا صاحب بھٹو صاحب کے آرمی کے، لیکن انہوں نے اس تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے، یہ پیپلز پارٹی کی روایت ہے، اس نے ملک کے استحکام کے لیے کام کیا ہے، اور یہ حکومت بھی اس نے صاحب کا کردار تو ٹھیک ہے، ان کا کردار تو مسلمہ ہے، لیکن کیا آج کی پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا کردار ادا کر رہی ہے؟ لیکن میں پیپلز پارٹی کو کچھ ایسے نیگیٹو سلسلے ہوئے ہیں جس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی جو ہیں وہ کھل کے بات کرنے سے کتراتے ہیں، وہ ناراض ہیں، صحیح بات ہے۔ اور یہ سب محترمہ کی شہادت کے بعد ہوا، اور جس انتہائی کٹھنائی سے پیپلز پارٹی گزری ہے، اور اس عہد میں حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک قومی جماعت ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے
کہ اس کو جو سٹیپ لینے چاہیے تھے، جو بولڈ سٹیپ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے حالات کو سیدھا کرنے کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، وہ سٹیپ نہیں اٹھا رہی. بالکل یہ ہماری عوام کی بھی توقعات یہی تھی کہ یہ کرتی پارٹی، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں 4 بار سیاسی عمل جو ہے منقطع ہوا. صحیح ہے. اور اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد جو 10 سالہ دور حکومت آیا ہے محترمہ بینظیر کا اور میاں نواز شریف صاحب کا 2 مرتبہ 2 ٹینیور دونوں کو ملے ہیں. وہ دونوں ادوار جو تھے وہ ہماری ایجنسیوں کا پنگ پانگ دور تھا. وہ کھلایا گیا اس انداز میں، اور اس انداز میں سیاسی قوتوں کو غیر یقینی کی صورتحال میں دھکیلا گیا کہ وہ تو اپنے دن پورے سروائیول کا مسئلہ ان کا بن چکا تھا. آج کا ہمارا جو سیاستدان ہے وہ اس خوف سے ابھی تک باہر نہیں نکلا. لیکن پیپلز پارٹی تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت رہی ہے، لیکن میرے نظریے کے مطابق آج کل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. آج پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہونے کے باوجود یہ کہنے پہ میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہماری آج کی پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں ہے. جو اس کا انقلابی کردار تھا وہ ادا نہیں کر رہی. آج کے دور کا پیپلز پارٹی کا ورکر پیپلز پارٹی کے اس کردار سے نالاں ہے. مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پلے کر رہی ہے رول. کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کردار جو ہے وہ اس حوالے سے. لیکن اگر پیپلز پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے تو کیا مستقبل میں ہمارے لیے راہیں ہموار نہیں ہو جائیں گے؟ جمہوریت کے لیے یہ مستقبل اچھا نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے اور بہت ضروری ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سوائے اس کے نہیں دیکھ رہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس جمہوریت کو بچا لیا جائے، چاہے جن حالات میں بھی یہ پروسیس ہے، یہ جمہوری عمل ہے، یہ آگے بڑھتا رہے. اگر یہ جمہوری عمل تسلسل کے ساتھ برقرار رہا، آگے بڑھتا رہا، تو وہ دن ضرور آئیں گے. کہ جب عوامی قوتیں اس قدر توانا ہو جائیں گی کہ وہ اپنے ہر فیصلے پہ خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروا سکیں. مستقبل میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے گی؟ پیپلز پارٹی ہر صورت اپنے کردار کی طرف واپس لوٹے گی. کرنا چاہیے، بالکل واپس لوٹے گی. یہ کبھی بھی اگر پیپلز پارٹی اس انداز میں نیم درون نیم برون پالیسی کے ساتھ چلے گی تو پیپلز پارٹی کا زندہ رہنا محال ہو جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی اس لیے زندہ رہے گی، اس لیے سروائیو کر جائے گی کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس کے ورکر نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے، جس کا ورکر نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور جو سیاسی حالات کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کا ورکر اپنے اس کردار سے پہ مطمئن نہیں ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو دوسری بڑی پارٹی ہے وہ مسلم لیگ ہے. نو ڈاؤٹ اس میں مجھے نیکسٹ جو پیریڈ نظر آ رہا ہے اس میں عمران خان بھی ان ہو گیا ہے، لیکن مسلم لیگ کا کردار جو ہے اس کو جٹلایا نہیں جا سکتا. نواز شریف کی قیادت میں پہلی دفعہ مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بن کر ابھری ہے. مسلم لیگ کا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو کردار رہا ہے 1906 جماعت بنانے میں میاں نواز شریف کا کردار بہت اہم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلم لیگ پاکستان کی ایک پاپولر جماعت ہے، اور مستقبل میں اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرتے ہوئے اقتدار میں آ جاتی ہے تو مجھے کبھی امید ہے کہ پاکستان کے حالات میں تبدیلی بھی آئے گی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کرے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی قومی اور پاپولر جماعت بننی چاہیے کہ لیکن مسلم لیگ جس انداز میں صرف پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، بلوچستان میں میاں صاحب کا وہ اثر و نفوذ نہیں رہا، سندھ میں وہ صورتحال نہیں ہے، سرحد میں میاں صاحب کافی سمٹ چکے ہیں. یہ تمام سیاسی دوروں پہ اللہ کرے اس لیے کہ بہت ضروری ہے کہ 2-3 قومی جماعتیں جو الیکشن میں ان رہیں. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے جو تبدیلی کی بات کر رہے تھے، جس انداز میں وہ آنے والوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور جس انداز میں وہ جتنے بھی دھڑا دھڑ ریس لگا کے تحریک انصاف میں جا رہے ہیں، اگر ان تمام کا کچا چھٹا دکھا جائے، ان کا ماضی دیکھا جائے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 7-7 8-8 کلابازیاں کھائی ہیں مختلف پارٹیوں میں. ماضی تو کسی کا اور ان لوگوں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں سے ہی بندے آئیں گے نا، آدمی آئیں گے. نہیں یہاں سے نہیں. مستقبل میں ایک تیسری قوت کے طور پر نظر آ رہا ہے. عمران خان نظر آ رہا ہے نہیں، فی الحال نظر آیا ہے.
میرے ان الفاظ کی باریکی پہ غور کیجئے. جس انداز میں مسلم عمران خان کی تحریک انصاف پہ یہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں مختلف پارٹیوں کے، اگر یہ اسی انداز میں اس پارٹی میں دھراتے رہے تو یاد رکھیے گا کہ اس پارٹی کا حشر تحریک استقلال سے الگ نہیں ہوگا. نہیں، اگر قیادت مخلص ہو، جعفری صاحب، عمران خان کے ساتھ نوجوان ہیں یہ، اور نوجوان ہی تبدیلی لے کے آتے ہیں، لیکن عمران خان کو اپنے ان ورکرز کا احساس کرنا چاہیے ہر حال میں جنہوں نے اب تک تحریک انصاف کے لیے جدوجہد کی. وہ کہہ رہا ہے جی میرے پاس جو آ رہے ہیں میں ان کو ٹکٹ کی آس پہ نہیں بلا رہا، وہ آ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں ہماری جماعت میں، لیکن جب ٹکٹوں کا فیصلہ ہو تو میرٹ پہ ہوگا. جس انداز جب سے کال لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ احباب موجود ہیں، ہم بات کرنا چاہیں گے ان سے بھی، تو یہ جس سلسلہ بھی آگے جاری رہے گا. ہیلو، کال تو ڈراپ ہو گئی ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ دوبارہ آپ کال کریں تو ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کرتے رہیں. جب سب پاکستان میں تحریک انصاف مستقبل میں اپ ڈاؤن کرے گی، پنجاب کے شہروں میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جس طرح ورک کیا شہروں میں اس کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے اور یہ اچھے نتائج دے سکتی ہے اگر عمران خان اپنے ورکرز کو ناراض نہ کرے تو. یہ تو کرے گا ظاہر، اور اگر 18 سال سے اس نے کچھ اچیومنٹ کی ہیں، ورکروں کو ساتھ ملایا ہے، تو کرے گا. اگر یہ گرگ بارادیدہ جو کہ اس کی عمران خان کی پارٹی میں دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں، اگر یہ لوگ پرانے ورکرز پہ حاوی ہو گئے تو یہ پارٹی اس انداز میں سروائیو نہیں کر سکے گی جس انداز میں اسے کرنا چاہیے یا جیسی توقعات کی جا رہی ہیں. ایسے تو نہیں دیکھنے میں آ رہا، جس طرح کا پیپلز پارٹی کا منشور تھا عوامی اور غریب کا، لیکن اس میں جگیرداروں نے اکثریت حاصل کر لی اور آج وہ منشور امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اس طرح ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے 70 کی جو سیٹس بھٹو صاحب نے دی تھیں ان میں وہ غریب لوگ بھی تھے جو اپنی کمپین نہیں چلا سکتے تھے. 1977 میں ایون بھٹو صاحب لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ کچھ احباب موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں ریاض بول رہا ہوں لندن سے. جی سر کیا کرنا چاہیں گے؟ میں اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہوں. بہت شکریہ جناب، آپ لائیو ہیں، بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے 2-3 چیزیں عرض کرنی ہے جو جاوید صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی فرما رہے تھے. ایک تو مجھے یہ بتائیں، آپ فرمائے کہ آپ کہتے ہیں فلاں پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. جی جی. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کسی غیر ملک کی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ؟ جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو آپ مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیا ہوگا. ایک چیز. جی جی. دوسری چیز عرض یہ ہے کہ آپ یہ جاوید بھائی کہہ رہے تھے کہ منصور اعجاز ایک عام سا آدمی کہاں سے نکل آیا، میمو کہاں سے آ گیا. نہیں بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ مہربانی فرمائیں. منصور اعجاز محترمہ بینظیر کے ساتھ بھی اس کے تعلق تھے، اب حسین حقانی صاحب سے تک. ایک عام آدمی کو حسین حقانی یو کے آ کے کیوں ملا ہے؟ جی جی. تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح اور بھی چیزیں جو ہے نا ہمیں پتا، آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ اس کا تعلق ہماری اس پیپل پارٹی سے بڑا گہرا اور لمبا ہے. تیسری چیز آپ فرما رہے تھے عمران خان کے متعلق. جی جی. عرض یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اب اگر آپ کو پتا ہو وہ تو 15 سال سے اسی جھگڑے میں ہی ہے کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے اور اس کے لیے وہ قدم کر رہے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ نئے آدمیوں کی بات ہے، عمران خان نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ دیکھیں جب الیکشن میں ان کو ٹکٹ دینے کا وقت آئے گا تو ہماری ایک کمیٹی ہوگی جو ان کو سب کو دیکھے گی. جن کا بھی کردار یا کسی بھی چیز سے ان کو اختلاف ہوگا ان کو ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے. آنے والوں کو کیونکہ پیروٹن پارٹی تو یہ ہے نہیں، کوئی بھی ہو نہیں سکتی، اس لیے ہر آدمی اس میں آ سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کس کو لیڈرشپ کے لیے چنتے ہیں. اگر وہ کریں غلط آدمیوں کو، آپ کو میڈیا والوں کو ضرور ہم ویلکم کریں گے کہ آپ ان پر تنقید کریں اور اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے. جی جی. اس بات میں ہم بھی آگاہ ہیں. وہ عمران خان نے یہی کہا ہے کہ ہم نئے آنے والوں کو ایسی ٹکٹ نہیں دیں گے، تو یہ تو موقف ان کا ٹھیک ہے.
اس کے لیے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان اپنے پرانے ورکرز کو ناراض نہیں کرے گا تو بہتر نتائج دے سکتا ہے. بالکل ہمارا موقف بھی اس پہ یہی ہے. لیکن جی مجاز صاحب انہوں نے 3 موضوعات پہ بات کی ہے. ایک تو منصور اعجاز کے حوالے سے, ایک اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تیسری عمران خان کے حوالے سے. عمران خان کی بات تو ہم نے کسی حد تک کلیئر کر دی کہ ہم عمران خان سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ اگر وہ تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کا جو حقیقی جوہر ہے اسے ناراض نہ کریں, اپنے ورکرز کو ناراض نہ کریں, اور اپنا جو سٹرکچر ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے نئے آنے والوں کو باقی جہاں تک مسئلہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا, آپ ان موصوف نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی باہر سے نہیں آتی, اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کی ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ غیر مرئی قوتیں جو عوامی خواہشات, عوامی امنگوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں, ان کی چپکلش ہمیشہ عوام کی اور اسٹیبلشمنٹ کی رہتی ہے. اور اس پہ یہ آپ کو یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ باہر سے آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اندر سے ہی ہوتی ہے. وہ انتظامی قوتیں جو اپنے اختیار میں عوام کو حصہ نہیں دینا چاہتی ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اور ان کا ٹکراؤ ہر دور میں ہوا ہے, اور سیاسی پارٹیوں کا بھی ٹکراؤ ان سے ہوتا ہے. سیاسی پارٹی عوام کے حقوق کی بات کرتی ہیں, اور یہ جو سرکاری نمائندے اور سرکاری عہدوں پہ براجمان لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے چونکہ قطع کلام میں اگر آپ کے مزاج پہ ناگوار نہ گزرے, یہ ہمارے انگریز کی پروردگار جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بیوروکریسی ہے, وہ قطعاً ہمارے اپنے عوام کو حصہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور ان کا جو عوام سے رویہ ہے, اگر کبھی آپ پاکستان میں آ کے بیٹھے ہوں یا آپ کو بینگ عام پاکستانی شہری کے کسی ایسے بیوروکریٹ سے پالا پڑا ہو تو ان کے ماتھے کی تیوریاں دیکھیں کہ وہ کیسے پاکستانیوں سے بہیو کرتے ہیں. بیوروکریٹ کے علاوہ آرمی بھی تو ہے نا, وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اور آرمی, ہماری ملٹری بیوروکریسی نے جو کچھ کیا اب تک پاکستان سے, کیا ہم اسے نظر انداز کر دیں؟ جی بالکل, بریک پہ چلتے ہیں اور جاری رہے گا. تو ناظرین ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے, بہت بریک کے بعد ملتے ہیں. جی نئی ترجیحات, نئے فوائد, 30 ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورک پر آپ کا سواگت کرتا ہے. اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں, من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبرز کے ساتھ آئیں. تازہ فیملی آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. فون بوتھ کی تلاش نہ لینڈ لائن کی ضرورت, براہ راست لمبی کال ایک ساتھ. ہر ریچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورک پر 600 منٹ فری. تازہ موبائل کارڈز یونان بھر میں دستیاب ہیں. اپنائیت کا احساس لیے انگلش, گریک, اردو, عربی اور رشین 5 زبانوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل. ویلکم بیک ناظرین. آج ایک نئے فارمیٹ سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد, جیسا کہ پہلے راجہ مجاز جلال صاحب بتا چکے ہیں, کہ سیاسی اور سماجی موضوعات کو ہم ٹچ کریں گے, اور حت الوسع کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو نئی سے نئی خبر جو حقائق پر مبنی ہوگی, سینہ گزٹ پہ ہم یقین نہیں کرتے, اور ہم اپنے صحافتی ذرائع سے جو بہتر سے بہتر خبر بھی آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہاں یونان میں 2 روز پہلے وینس ٹی وی کی 6ٹھی سالگرہ منائی گئی, اور اس 6ٹھی سالگرہ پہ وینس ٹی وی کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کا بھی آغاز کیا گیا, جس میں یہ ہمارا پہلا شمارہ وینس کا آیا, وینس نیوز کا. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس شمارے کے اس اخبار کے ذریعے ایک ایسی غیر جانبدارانہ روایت یہاں پہ پیدا کریں کہ جو کسی بھی دڑے کو, چونکہ یہاں مختلف لوگ جو ہیں, کوئی ممبر پہ ہے یا اسٹیج پہ, وہ ہر کوئی اپنی اجارہ اور اپنی نمود چاہتا ہے. ہم یہاں کے عوام کے مسائل کو اہمیت دیں گے اور انہیں ہی اجاگر کریں گے. وینس نیوز کے ذریعے ہم حقائق جو ہے نا وہ عوام الناس تک پہنچائیں گے, اور یہ ایک خبر جو ہے سب کے لیے ہے. یہ کسی خاص مکتبہ فکر یا سیاسی پارٹی کی نمائندگی نہیں ہوگی, بلکہ یونان میں بسنے والے تمام ایشین لوگوں کی نمائندگی کرے گی, اور اپنی رائے سے, اپنی خبروں سے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک غیر جانبدار اخبار جو ہے نا مارکیٹ میں آ گیا. دوسرا اس پروگرام میں ہم چونکہ سیاسی موضوعات ڈسکس کریں گے, ہمارے ملک کی سیاست نے ہمارے صحافیوں کو بھی, ہماری جرنلسٹ برادری کو بھی متاثر کیا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم کسی پارٹی سے متاثر نہیں ہوئے, یا ہر کسی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں, تو لیکن ہم بینگ اے جرنلسٹ یہاں پہ ہم بالکل غیر جانبدار ہوں گے. اگر آج آپ کو میری گفتگو میں
किसी मसले पे पीपल्स पार्टी को फेवर नजर आई है, तो हकायक जो होंगे तो मैं मुस्लिम लीग नून की भी उसी अंदाज में फेवर करूंगा। क्यों नहीं जी, हम इमरान खान को भी उसी अंदाज में सपोर्ट करेंगे, लेकिन सच की बुनियाद पे अवाम के मफादात के ताबे रह के। ये नहीं होगा कि हम सिर्फ एक पार्टी का परचम उठाया हुआ है या उसे गैर जरूरी तौर पर प्रमोट करने की कोशिश। हम तो कोशिश, हमारी तो कोशिश है कि हकायक अवाम के सामने लाए जाए। हम दयारे गैर में बैठे हुए हैं, और दयारे गैर में बैठा हुआ पाकिस्तानी जो है वो सबसे पहले पाकिस्तान को देखता है, उसकी सबसे पहली तरजीह अपना वतन है, और उसके बाद अपनी सियासी। यहाँ यूनान में भी हमारा ये वतीरा रहा है कि किसी भी सियासी पार्टी का कोई लीडर आया है तो तमाम सियासी पार्टी के वर्कर्स जो हैं वो बिला तमीज़ गए हैं, उसे वेलकम किया है, उससे पूरे खलूस से सुना है और उनके एजाज में दावतें दी हैं। सो हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान वाला हमारा नारा वो नहीं है जो मुशर्रफ का था। उसका सबसे पहले पाकिस्तान जो था वो आप उसकी अपनी खाल से शुरू होता था, वो और किसे खाल करार देता, इसमें उससे हट के हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान की बात करेंगे। इसके लिए किसी दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी किसी भी हवाले से। वैसे भी जाफरी साहब, पाकिस्तान जो बैरून मुल्क में रहने वाले लोग हैं, जितना वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले इतना खलूस और जज्बा नहीं रखते, क्योंकि हम जो इधर देखते हैं, इधर के हालात देखते हैं तो हमारा दिल टूटता है। जब पाकिस्तान की कोई भी खबर आती है तो हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा महब वतनी है। मुझे उसके लिए एक जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, जब मैं महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात, उनके मफादात वहाँ पे हैं। हमारे इस अंदाज में पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों के मन में कोई ऐसी आलाइश नहीं है, कोई ऐसा लालच या तमा नहीं है किसी सियासी लीडर से या किसी पार्टी से इस हवाले से कि ये हमारा काम कर देंगे। हम तो मुल्क से बाहर बैरून मुल्क बैठ के मुल्क की खिदमत इस अंदाज में कर रहे हैं कि धड़ाधड़ ज़राइम बादला पाकिस्तान भेजेंगे। हम अपने अखराजात से ज़ायद एक पाई भी अपने पास नहीं रखना गवारा नहीं करते। हमारी कोशिश है कि ये पाकिस्तान है। सो इस हवाले से कि कोई पार्टी लीडर या कोई पार्टी बैरून मुल्क बैठे हुए पाकिस्तानियों से ये ख्वाहिश करे कि उनकी गैर ज़रूरी हमायत की जाए, इसकी तवक्को ना रखें। बल्कि हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे, पाकिस्तान के लिए कमाएंगे और पाकिस्तान के लिए जान भी लड़ाएंगे। आपको एक कॉल आ रही है, देखिए जी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। अब एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, महमूद बोल रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। बहुत शुक्रिया जी महमूद साहब जी, हाँ जी, क्या क्या फरमाना रहे? चाहेंगे? जी महमूद साहब बात करें, आप लाइव हैं। तो मैंने जरा बात देखी इमरान साहब के हवाले से। जी जी करें बात। ये आप जो इमरान साहब की बात कर रहे हैं कि ये चेंजिंग लाएंगे, कैसे चेंजिंग लाएंगे? इनका जो पहले बात इन्होंने की थी कि मैं 30 ईयर से जो है ना कम बंदे जो है ना अपनी जमात में रखूंगा और कोई खराब बंदा नहीं रखूंगा जी। अब जितने भी भगोड़े हैं सारे उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो भी कहीं से भी छूटता है, चाहे वो नून का है, चाहे पीपल पार्टी का है, चाहे काफ का है, तो सारे लोग तो ये रख रहे हैं। और ये इनके जो अपने पीर साहब है वो तो मुशर्रफ साहब है, तो ये कैसे मतलब चलाएंगे हुकूमत को? तो ये देखें, ये इनकी अपने क्रिकेट के हवाले से देखें कि एक बच्चा इनके पास गया था ऑटोग्राफ लेने के लिए। जी जी। तो इन्होंने उसको धक्का दे दिया, ऑटोग्राफ ही दिया। ये इतने मगरूर हैं, इतने मतलब सेल्फिश हैं, ये इतने मतलब घटिया इनकी सोच है। महमूद साहब प्लीज कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना करें किसी के लिए भी जिससे किसी की दिल आजारी होती हो। जहां तक इमरान खान साहब का तल्लक है, वो हमारी कौम के हीरो हैं। किसी एक वाक़े को आप ऐसी दलील नहीं बना सकते कि उस पे उसका कैरियर, उसके किरदार को जो है आप हतवे तनकीद बनाएं। इमरान खान साहब ने अगर ये कहा था कि 30 साल से ज़ायद उम्र का कोई आदमी पार्टी में नहीं लूँगा, तो आप इसे सियासी शायरी करार दे सकते हैं। ऐसी इससे संगीन तरीन सियासी शायरी असगर खान साहब ने की थी। उन्होंने कहा था हम भुट्टो को हाला के पुल पे लटका देंगे, लेकिन वही असगर खान था जो बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ बैठा। इमरान खान की सोच अच्छी है, उसने एक नया विजन दिया है, नौजवानों को कायल किया। वो लोग जो पार्टी के लिए कभी बाहर नहीं निकले, वो निकले हैं। तब्दीली की बात कर रहे हैं नौजवानों को। नौजवान तो मायूस हो चुका था हमारे इन सियासतदानों से, इनके झगड़ों से, और वो नौजवानों को बाहर लेके आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और अगर वो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं तो आप इंतजार तो करें, उन्हें मौका तो दें। क्या बार बार हम उन लोगों को मौका दें जो मायूस कर चुके हैं काम को? हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं जी, प्लीज देखिए। अस्सलाम वालेकुम।
बटन दबा अस्सलाम दीजिए। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मिसेस भट्ट बात कर रही हूँ। वेलकम जी बात करें। देखिए मेरी बात सुनिए, आपसे मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग पीपल्स पार्टी को साइड लेते हैं और उनको कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को आना चाहिए। नहीं, हम किसी की साइड ही ले रहे। मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह आप इन लोगों को ठीक कह रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को बेच दिया है। आप अनकरीब सुनेंगे कि हमारे मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं। खुदा के लिए अगर एक अच्छा इंसान आपको इमरान खान की जगह मिले, मैं ये नहीं कहती कि वो 100% परफेक्ट है, या देखे तो सही, बाकी तो सबको आप देख चुके हैं कि उन्होंने मुल्क का क्या हाल कर दिए। पीपल्स पार्टी जो आज से भट्टो के टाइम पे थी ना, वो बहुत अजीम थे, वो सही लोग थे। ये आसिफ ज़रदारी पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है, ये मुल्क का जरदार बंदा है, ये अमेरिकन बंदा है, ये अमेरिका में इसका फैसला तो मोहतरमा अवाम करेंगी कि कौन गद्दार है कौन दूसरा है। हम किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ठीक है, इमरान खान 100% देख सकते हैं, हमें आंखें मिली हुई हैं देखने के लिए और हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से अपने मुल्क के हालात देख रहे हैं। गद्दार तो कोई नहीं है, मुहिब वतन है सभी सियासतदान, लेकिन देखना है कि कौन अवाम को सहूलत दे रहा है। इमरान खान आ रहा है तो हम तो यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान एक टैलेंटेड आदमी है, तो मुस्तकबिल तो उसी का है। देखिए मैं इस वक्त कोई इमरान खान की ये नहीं कि उसको मैंने देख लिया और मैं उसके बारे कर रही हूँ, लेकिन जब तक उसने अपने मुल्क के लिए जो कुछ भी किया है वो बेहतर की है। और अब तक उसने बेचारे ने किया ही कुछ नहीं। अभी तो नहीं मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इमरान खान के बारे में आपके जो ख्यालात हैं, हमारे भी आपसे मिलते जुलते ख्यालात हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान ने इंतहाई बेहतरीन मुनज़्ज़म होने का सबूत, मुंतज़िम होने का सबूत दिया है। उन्होंने शौकत खाना अस्पताल बनाया और एक प्राइवेट अदारे की तरफ से या एक आम इंसान की हैसियत से उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। हम उनकी कोशिशों को सैल्यूट करते हैं, सराहते हैं उन्हें हम। लेकिन जहाँ तक मुल्क के मामलात का सवाल है, हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त 60 साल के हो चुके हैं। उनके साथ आने वाले 5 साल के अलावा तो वक्त बचेगा ही नहीं। हमारे मुल्क में उम्र क्या है आम आदमी की? अगर वो उनकी हर सूरत कोशिश होगी कि वो इक्तदार में आए, हम भी चाहते हैं आए, वो तब्दीली लाए, लेकिन इक्तदार को जरूरी तभी नहीं है। जाहिर साहब अगर इक्तदार में ना भी आए तो अगर एक इसी सिमत पे चलते रहे और हुकूमत अपोजिशन अल्लाह करे कि मुल्क में तब्दीली है। हमारे बासलाहियत आदमी है, एक सियासतदान है हमारे मुल्क के, एक अच्छा किरदार है उनका। हम चाहते हैं कि मुल्क में तब्दीली है, किसी दूसरे को भी मौका मिले। लेकिन जिस अंदाज में आप बिला सोचे समझे किसी को या किसी प्रोपेगेंडे के तहत किसी को कह देंगे कि वो गद्दार है, तो ये मुनासिब नहीं है। जिन लोगों ने जनाब आसिफ अली जरदारी पे मुकदमात कायम किए, वो 8-10 साल उन्हें जेल में रखा और इस तमाम तर के बावजूद वो उन पर कोई केस साबित नहीं कर सके। तो हम इस प्रोपेगेंडे से मुतासर नहीं होते। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं क्या उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जनाब। जी कौन साहब जी? मजाज साहब जनाब। सर भारत कर रहा हूँ जी सदाम साहब बोलें जनाब। सर मेरा मौक़िफ़ ये है कि आज सियासत पर भी बात हो रही है, तो तरीके इंसाफ के बारे में काफी सालें आपको आ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा शेयर मैं भी करना चाह रहा हूँ कि अवाम की जो राय है, अवाम ये कहती है कि इमरान खान के पास विजन नहीं है, उनके पास वो कंपनी वो टीम नहीं है। मैं समझता हूं कि जब किसी भी टीम का कायद या किसी टीम का कैप्टन वो ठीक हो, सलाहियतें रखता हो, तो वो टीम अपनी में हर किस्म की तब्दीली ला सकता है। वो टीम एज ए कैप्टन उसने वर्ल्ड कप आपको ला कर नहीं दिया, वो टीम तो उसके पास है, नौजवानों की टीम है उसके पास। मैं ये जो बात करते हैं ना, लोग कहते हैं कि ये जो धड़ाधड़ जो लोग आ रहे हैं, रिश्ते तो वहां आएंगे नहीं वोट डालने के लिए। मकसद तो ये है हमारा और इमरान खान का ये मकसद है कि ये जो लोग बढ़ते हुए हैं उनको राह रास्ते लाना और उनको मुल्क पाकिस्तान का महफूज बनाना। और इंशाल्लाह इमरान खान की टीम में वो टैलेंट है, उनके वास्ते वो अच्छी है जो लोगों में दुश्मनी पैदा करेगी। ये सब भटके हुए लोग हैं
اور انشاءاللہ یہ راہ راست پر آئیں گے اور ملک بعد اور سنبھالیں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کی آواز میں لبیک کہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے لبیک کہتے ہیں اس گروہ کے لیے کہ اللہ کرے کہ یہ تبدیلی لانے والے لوگ آئیں. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں تبدیلی آئے. ہم کسی کے اس انداز میں خلاف نہیں ہے کہ کسی کی جاگیر نہیں ہے پاکستان، کسی سیاسی پارٹی کی بھی. ہم جو بھی پاکستان کے لیے اچھا سوچے گا اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. آپ عمران خان کے چاہتے ہیں کہ عمران خان آئیں، آپ انہیں ووٹ دیں، اپنے احباب کو سے کہیں کہ انہیں ووٹ دیں. وقت آنے جیسا میاں صاحب نے جو پرسوں جلسہ کیا ہے لاڑکانہ میں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لاڑکانہ پیپلز پارٹی سے نکلتا جا رہا ہے؟ نہیں، میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ لاڑکانہ پیپلز پارٹی سے نکلتا جا رہا ہے. میاں صاحب نے جلسہ کیا اور ان کا حق بنتا تھا کہ وہ وہاں پہ جلسہ کریں. جتنے لوگ بھی آئے ہیں یا بین الاقوامی میڈیا نے جس انداز میں وہ جو جلسے میں آنے والے تھے، انہوں نے کہا جی 13,000 کرسی لگائی تھی اور وہ بھی پوری نہیں ہوئی، وہ نہیں بھری گئی. اور میاں صاحب نے ایک اچھا سٹیپ لیا کہ چاروں صوبوں میں جائیں گے، وہاں کو متحرک کریں گے. اچھی بات ہے، انہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ بہت بری طرح محسوس کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب دوسرے صوبوں سے اپنے آپ کو کٹ کر رہے ہیں، وہاں نہیں جا رہے. عمران خان کو سنا جا رہا ہے کہ 25 ستمبر کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، تو کیا حکومت جلسے کی اجازت دینے سے کیوں کترا رہی ہے؟ ابھی تک فائنل نہیں ہوا جلسے کا 25 دسمبر. نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کے اعصاب جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے. وہ ہر صورت میں اسے اجازت دیں گے. اسے اجازت نہ دے کے کوئی بھی سیاسی پارٹی، سیاسی حکومت، یہ مشرف کی حکومت تو نہیں ہے، نہ ہی یہ 12 مئی ہے. عمران خان جلسہ کریں گے اور ہوگا وہ جلسہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. علیکم السلام. میں آصف بات کر رہا ہوں لندن سے. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، آپ سنائیں. جی جی ٹھیک ٹھاک. جی میں یہ آپ کا شو سن رہا تھا یہ پولیٹیکل سچویشن پہ. جی جی تو میری یہ رائے ہے کہ یہ جو عمران خان کے بارے میں آپ جو ہے نا بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہو کہ وہ تبدیلی لائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، جس پارٹی کو یا جس بندے کو 15 سال میں نائب چیئرمین نہیں ملا اور اس نے اس بندے کو بنا دیا ہے نائب چیئرمین، جس نے 15 دن پہلے پی پی چھوڑی ہے، تو وہ کیا خاص تبدیلی لائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ ابھی ایک محترمہ نے کال کیا ہے اور جو ہے وہ صدر کے بارے میں انتہائی نازیبا گفتگو کی ہے اور ان کو جو ہے امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ پہلے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون جو ہے جیلوں میں جاتا ہے جو کمپرومائز نہیں کرتا ہے اور جو ہے اور کون ہے جو پولیس گرفتار کرنے کے لیے گھر میں جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. نہیں، ہم نے تو انہیں بتایا محترمہ کو کہ کوئی بھی غدار نہیں ہے، سب بے وطن ہیں. پولیٹیکل پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اپنے نظریات اپنے ہوں گے. یہ آپ سارے کہیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور زرداری صرف صدر نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا شریک چیئرمین ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا کال لینے سے پہلے کچھ تھوڑی سی احتیاط کریں، کیونکہ پہلے ہی صدر صاحب ہمارے بیمار ہیں اور ان کی بیماری کا سنگین مذاق اڑایا گیا ہے. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے لیے دعا کریں. خود جو ہے یہ بھاگ جاتے ہیں کہ کبھی جدہ کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی بھوک ہڑتال جیل میں کرتا ہے اور آ کے ادھر زرداری کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے. میرے بھائی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، پلیز اپنا تعارف تو کروا دیجئے. میرا نام عاطف جہانگیر ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. جی اور یہ ہے کہ آپ جو ہے نا خواہ مخواہ اس بندے کو پروموٹ نہ کریں جس کو اپنی بات کی دوسرے دن یاد نہیں رہتی، جس نے مشرف کے پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کیا. بہت شکریہ جی کال کرنے کا. آصف جہانگیر صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم نے جہاں تک عمران خان صاحب کی بات کی ہے، ہم نے ان کالرز کی بات کی ہے جو عمران خان کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں یا وہ عمران خان کے لیے ایمبیشیس ہیں اور وہ چاہتے ہیں. ان کی ذاتی رائے ہے جی. ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ تبدیلی اس ملک میں آنی چاہیے، لیکن جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے، ان کی صحت کا تعلق ہے، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہمارے جذبات وہی ہیں جو آپ کے ہیں. ہم ان کے اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کے جیلوں میں جانے کے حوالے سے یا کسی کے ملک کے چھوڑ جانے کے حوالے سے جس کا جو کردار ہے پاکستان کے عوام اسے دیکھتے ہیں. اور جب وقت آتا ہے، الیکشن آتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. پیپلز پارٹی کے ورکر جو ہے صدر صاحب کے لیے دعا گو ہے جی. کیونکہ کوئی بھی پارٹی کا سربراہ ہے وہ قوم کا احساسہ ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی سسٹم پھولے پلے اور
हमारे लिए सभी कायदीन मोतबर है, किसी भी जमाती को फॉलोवर है या हाँ, कायद है। जिस पे तनकीद बनती होगी, हम हमारे अक्ल हाम है, हमारी हम अक्ल कुल नहीं है। अगर हम महसूस करते हैं या कोई हमें इससे बेहतर गाइड करे तो हम यकीनन उसकी रहनुमाई लेने को तैयार होंगे, लेकिन जहां हम महसूस करें कि किसी ने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ बात की है तो हम यकीनन उस पर तनकीद करेंगे। कलर है हमारे साथ मुजाहिद साहब, देखिए जरा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम। कौन साहब कहाँ से जी? जी मैं कामरान रशीद बोल रहा हूँ लंदन से। जी रशीद साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आपका डिस्कशन देख रहा था, काफी लोगों के व्यूज भी मैंने सुने। जी जी तो ये बहुत एक, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन के आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पाकिस्तानियों के व्यूज जो ओवरसीज है पाकिस्तानी, वो अपनी नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपने व्यूज यहाँ पे आपके साथ और बाकी के साथ जो इस वक्त आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत अपने शुक्रिया चैनल को शेयर कर सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। बात क्या कोई सवाल करना चाहें? जी बेसिकली सवाल मेरा पूरी नेशन से है कि कब तक हमारी नेशन सोती रहेगी, कब तक हम लोग जो है उन लोगों को, जो कि रियलिटी आपके सामने नजर आ रही है, मेमो गेट आपके सामने आ गया है, ये सारा इशू, कब तक हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे जो कि हमारी कंट्री को एक जोक की तरह चिमटे हुए और चूस रहे खून, जैसे इंसान की बॉडी में से जोक खून चूस जाती है, वैसे ये चिमट के हमारी कंट्री के साथ खून चूसते जा रहे हैं और हमारी आवाम अभी भी उनको सपोर्ट करती जा रही है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना ही मैंने आज दिन तक कभी कोई वोट कास्ट किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी तक कोई ऐसा बंदा आया या नहीं है जिसको वोट दिया जाए। नहीं, वोट तो कास्ट आपको जरूर करना चाहिए, मेरे भाई से तब्दीली आएगी। आपने कहा है मैं करूंगा सर, आपने मेरी यार सुनिए, मैं अब करूंगा जाके, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूँ कि बंदा कोई डिजर्व करता है। जी बिल्कुल आपको करना चाहिए। आपने एक बात की है कि हमारी कौम कब तक सोती रहेगी, उसके जवाब में अर्ज करना चाहूंगा, जब तक हमारी कौम सोती रहेगी खोती रहेगी। हमारी कौम के ये सोने की वजह है, ये हमारी कौम के सोने की वजह है कि हमारी कौम, हमारी अदलिया ने बार बार मार्शल लॉ को इंडेमनिटी दी, उसे जस्टिफाई किया और हमारे जमहूरी अमल के मुनक़ता होने पे किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की। आज हमारी अदलिया जाग रही है, हमारे अवाम जाग रहे हैं और आज हमारी अवाम से इस अंदाज में झूठ भी नहीं बोला जा सकता। आज की कौम, आज के हमारे बच्चे बहुत बेदार हैं और उनकी उंगलियां इंटरनेट की कीबोर्ड पे बड़ी तेजी से चलती हैं। जो भी झूठ बोलता है उसके झूठ का तमाम हिसाब किताब फौरन लहजों में सामने रख दिया जाता है। आज झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। आप तो मीडिया ने जो अवेयरनेस दी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह ताला ब्राइट नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जमहूरियत का तसलसल जो है बहुत जरूरी है। आपको अपनी यूथ पे यकीन रखना चाहिए। जब तक जमहूरियत का तसलसल नहीं रहेगा, जाफरी साहब, कोई अच्छी क़यादत सामने नहीं आएगी, कोई किसी को अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल सबसे बड़ी सकेंगे। बात ही ये बहुत जरूरी है। अगर सियासी पार्टियों को अपने सियासी अमल के इनकता का खदशा ना हो, उन्हें ये खौफ ना हो कि हम आज आ रहे हैं और कल का पता नहीं, तो उस वक्त तक कोई भी अमल, कोई भी पायदार अमल नहीं हो सकता। कलर है हमारे साथ जी, देखिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जी मैं हैदर अली मैनचेस्टर से। जी जी यादव साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी एक खातून बात कर रही थी कैरम में सबके लिए, और वो उनको और सदर साहब के लिए उन्होंने बहुत ही अलग उल्टी सीधी बात ये कि आयत है और अल्लाह भी यही कह रहा है कि यहूदी आपके दोस्त हो नहीं सकते, और इमरान खान इतने अगर मुहिब्बे वतन होते तो उन्होंने अपनी वतन की बेटी से शादी तो की नहीं है ना, एक यहूदन से उन्होंने शादी की। अब वो उनसे डाइवोर्स होने के बाद भी वो उनके लिए आती हैं, है ना, उनको आकर उनकी। हैदर भाई, हमारी बड़ी पुरानी कहावत है कि रिश्ते अर्श पे बनते हैं, बंदे नहीं बनाते। अगर उन्होंने किसी ऐसी गैर मुल्की खातून से शादी की है तो ये ऐसा मामला नहीं है कि उनके किरदार पे उंगली उठाई जा सके। हमारा मजहब भी तो किसी भी अहले किताब से हम शादी कर सकते हैं, और उन्होंने अगर किया, ये मसला नहीं है। इस हवाले से हम इमरान खान की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं कर सकते। अगर किसी खातून ने नाजेबा अल्फाज कहे तो हमने उन्हें उसी वक्त टोक दिया था, मना कर दिया था, और
सदर पाकिस्तान हम सब के सदर पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के वकार की अलामत है। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो है और उनके लिए अच्छे और नेक जज्बात रखते हैं। बिल्कुल जी, जैसा कि इमरान खान साहब के लिए भी कालें आ रही हैं, सभी जमातियों को हम तो चाहते हैं कि हर आदमी अपना व्यू बयान करे और एक अच्छे अंदाज में। जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को लान तान करें, जमहूरियत जज्बात में इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, जज्बात में अपना इज़हार करें। और जमहूरियत का यही सूल है कि बर्दाश्त, जब तक हम बर्दाश्त ना करेंगे तो उस वक्त जमहूरियत के फॉलोअर नहीं बन सकते। जमहूरियत तो सिखाती यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। तो इंशाअल्लाह ताला कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का प्रोसेस चल रहा है और मीडिया ने जो अवेयरनेस फराम की है, अदलिया की जो आज़ादी हुई है, तो नेक्स्ट मुस्तकबिल पाकिस्तान का ब्राइट है। सिर्फ हमें कुछ लम्हात बर्दाश्त करना चाहिए, नेक्स्ट आइंदा इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए कि इलेक्शन में जो भी तब्दीली आए बदरिया इलेक्शन आए। बस आप ये दुआ करें कि हमारी कौम इलेक्शन की रास्ते पे बखैर आफियत आगे बढ़ती रहे, कोई ऐसा शब खुन ना पड़े, कोई ऐसा ताले अज़मा, कोई ऐसी हरकत ना करे जिस पे हमारी कौम एक बार फिर दहाइयों पीछे चली जाए। और जब वो जाए तो हमारे मुल्क में कभी आटा ना होगा, कभी बिजली ना होगी, कहीं धमाके हो रहे होंगे और कौम पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही होगी। जैसे देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो 30 और 35% के ज़ायद आज तक वोटिंग नहीं हुई। तो इसमें भी कौन मुजरम है? पाकिस्तानी अवाम मुजरम है। हमारे अवाम बढ़े और 60-50 से ऊपर जाए तो फिर देखेंगे कौन आगे आता है। भाई 60-50 से ऊपर पाकिस्तान के हर शहरी को अपना वोट इस्तेमाल करना वोट डालने जाते नहीं, लेकिन घर बैठ के तनकीद भी करते हैं, हुकूमत को बुरा भला भी कहते हैं। हमें चाहिए कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दें और ऐसी क्यादत को चुने जो पाकिस्तान के लिए काम करे, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। इनफरादी कामों को छोड़कर इज्तिमाइयत का दाम है जो वोट छोड़ना चाहिए। आप ये देखिए कि हमारी पार्लियामेंट जो कानून साज अदारे जो है वो कानून साजी से हट के तो सड़कें बनवा रहे हैं, वो अवाम के मुतालबात इस किस्म के हैं और हमारे पार्लिमानी अदारों को इन जमेलों में उलझा दिया गया है। जी, ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। हर इतवार को हम आपके सामने मौजूद होंगे। अपने कॉलमों में हमें ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके मसाइल बयान कर सकें। तो नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने वतन का और अपने गिरदनवा का ज़रूर ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।